دوستو، میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ بغداد پہنچ کر میں پہلے کی طرح عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ دن رات سیر تماشے کے سوا مجھے کوئی کام نہ تھا، لیکن یہ سلسلہ کب تک چلتا؟ میری طبیعت اس چین کی زندگی سے بھی الٹا گئی۔ فوراً بورا بستر باندھ کر سفر پر نکل کھڑا ہوں اور دنیا کی سیر کروں، اچھے ملکوں میں نکل جاؤں، دنیا کی سیر کروں، نئے ملکوں میں جاؤں، نئے لوگوں سے ملوں۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے بہت سا اچھی قسم کا تجارتی سامان خریدا۔ دریائے دجلہ کے راستے بصرہ پہنچا۔ وہاں اتفاق سے بندرگاہ میں ایک بالکل نیا اور خوبصورت جہاز کیل کانٹوں سے لیس چلنے کے لیے بادبان ٹول رہا تھا۔ اس پہ بہت سے سوداگر پہلے ہی سوار تھے۔ میں بھی سامان لدوا کر ان کے ساتھ ہو گیا۔ میرے سوار ہونے کے کچھ ہی دیر بعد جہاز نے لنگر اٹھایا اور چل پڑا۔ ہوا موافق تھی، ہم دن رات سفر کرتے رہے اور بہت سے جزیروں اور بندرگاہوں سے ہمارا گزر ہوا، جہاں ہم نے خوب لین دین کیا اور نفع اٹھایا۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے قسمت کا کرنا کیا ہوا کہ ہمارا جہاز ایک ایسے جزیرے کے کنارے پہنچا جو دیکھنے میں بڑی بہار کا لیکن بالکل غیر آباد تھا۔ ہر طرف پھلوں کے درخت اور پھولوں کی جھاڑیاں نظر آتی تھی، صاف شفاف ندیاں بہہ رہی تھی۔ عرض کے اس جزیرے کی تازگی اور سرسبزی دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک پڑتی تھی۔ کپتان نے لنگر ڈال دیا اور ملا مسافر اور سوداگر چٹ پٹ اتر کر جزیرے کی سیر سے دل بہلانے لگے اور تازہ میوہ کھانے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہرے بھرے جنگل میں ٹہلتا ٹہلتا میں ذرا اور دور نکل گیا۔ وہاں ایک ندی کے کنارے گھنے درختوں کے سائے میں نرم نرم گھاس پر بیٹھ کر میں نے پھل کھائے اور بہتا پانی پیا۔ سنسان جنگل میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مجھے نیند آنے لگی اور میں گھاس پر لیٹ گیا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میری آنکھ لگی۔ نہ جانے میں کتنی دیر سویا رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے تنہائی کا احساس ہوا۔ میں نے اٹھ کر ساتھیوں کو تلاش کرنا چاہا، مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اب تو میں گھبرا کر ساحل کی طرف دوڑا۔ ساحل ویران تھا۔ غور سے دیکھنے پر بہت دور نیلے سمندر پر ایک سفید نقشہ نظر آیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی افق کے پار چھپ گیا۔ جہاز مجھے جزیرے پہ بے یار اور مددگار چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جب جہاز روانہ ہوا تو کسی کو میرا خیال ہی نہ آیا۔ کسی نے یہ بھی نہ سوچا کہ سندباد واپس آیا کہ نہیں۔ بغیر سوچے سمجھے اور دیکھے وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں ساحل پر بچھاڑیاں کھانے اور اپنے بال نوچنے لگا۔ میں نے کہا، سندباد اب تم مارے گئے۔ پچھلے سفر میں تو کچھ بھلے مانس ایسے مل گئے تھے کہ جو مجھے ویرانے سے نکال کر آبادی میں لے گئے، لیکن اس اجاڑ جزیرے پر کون میری مدد کو آئے گا؟ میں بڑا ہی احمق ہوں۔ اچھا بھلا بغداد میں بیٹھا تھا، 100 طرح کے آرام تھے۔ یہ بیٹھے بٹھائے مجھے کیا سوجی کہ گھر بار چھوڑ کر سفر پر نکل کھڑا۔ پچھلی بار کتنی مشکل سے جان بچی تھی، لیکن میں نے کسی بات سے سبق حاصل نہ کیا۔ اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے سندباد؟ تو اس جزیرے پر مر کھپ جائے گا اور تیرے جینے مرنے کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ عرض کہ میں بہت دیر تک اپنے آپ کو برا بلا کہتا رہا اور دل ہی دل میں گڑ گڑاتا رہا۔ مجھے یقین سا ہو گیا اب میرا بچنا محال ہے۔ ساحل پر کب تک بیٹھا رہتا؟
उठकर पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगा। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं और कहाँ जाऊं। यूं ही फिरते फिरते मुझे ख्याल आया किसी ऊंचे दरख्त पर चढ़कर चारों तरफ देखना चाहिए, शायद कोई आबादी या रास्ता दिखाई दे। चुनांचे मैं एक बड़े और ऊंचे दरख्त पर चढ़कर चारों तरफ देखता रहा, मगर नीले आसमान और नीले समंदर, हरे जजीरे और पतले साहिल और उड़ते परिंदों के सिवा कुछ नजर ना आया। मैं उतरने ही को था कि